مخصوص نشستوں پر پیپلز پارٹی موقف تو ایک طرف رکھتی، لیکن آپ تو دعوے دار بن گئے کہ یہ نشستیں ہمیں ملنی چاہیے، اور پی ایم ایل این بھی چلی گئی، جے یو آئی بھی چلی گئی. تو کیا جمہوری جو اقدار ہیں اس کے مطابق ٹیکنیکلی تو ناک آؤٹ ہو گئی تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل؟ جمہوری طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہی کا حق تھا اور انہی کو ملنا چاہیے تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل واضح رہا ہے. سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور ہم تو کہتے تھے کہ ان کو ان کا سمبل بھی ملنا چاہیے. اور اب بھی یہ جو نشستیں ہیں ریزرو سیٹس والی مائنورٹی کی یا خواتین کی، اخلاقی طور پر ویسے تو ان کا مینڈیٹ ہے کہ ان کو سیٹیں جو ملی ہوئی ہیں انہی پہ ملنی چاہیے، لیکن جو قانونی طور پر اور جو اس وقت آئین میں لکھا ہوا ہے یا جو الیکشن کے قوانین ہیں، اس لحاظ سے ان کو یہ نہیں مل سکی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے تھے کہ ان کو مکمل مواقع ملنے چاہیے، ان کا جو سمبل ہے بیٹ کا وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن جو طریقہ کار رہا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ہمیشہ سے ہی وہی ہے، اور وہ اس کو اب بھی اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں. اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ انہوں نے irregularity سامنے آئی ان کے انتخابات کے حوالے سے، یا جو بھی قانون ان کے اپنے آئین میں لکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے فالو نہیں کیا، اگر یہ غلطی بھی تھی، یہ جرم بھی تھا، کیا اس کی اتنی بڑی سزا ہونی چاہیے تھی؟ اس کی بہت ساری اور بھی سزائیں تجویز کی ہیں قانونی آئینی ماہرین نے، کہ آپ ان کو جرمانہ کر سکتے تھے، آپ ان کو کچھ سسپینڈ کر سکتے تھے، آپ ان کو وارننگ دے سکتے تھے، لیکن آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے جو جس کو فالو کرتے ہیں آپ ان سے نشانی لے لیں. اتنی بڑی سزا ہو سکتی تھی؟ نے تو اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا اس فیصلے کو، اور ہم تو پہلے بھی جیسے میں کہہ چکا ہوں ہم تو چاہتے تھے کہ ان کو یہ نشان ملے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سمبل والے اس میں بھی چیف جسٹس صاحب نے آن ایئر پورا دن ان کا کیس چلا، ان کو بہت مواقع دیے گئے، لیکن انہوں نے کوئی بھی شواہد یا اس طرح سے پیش نہیں کیے. تو یہ بات اب بھی کیا ہے کہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس لحاظ سے تو ان کو جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا، مثال کے طور پر سنی اتحاد کونسل، یا اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ بڑے بھونڈے انداز میں انہوں نے اس پارٹی کا نام دے دیا تھا جو ان سے پہلے ہی انحرافی تھے، اور پھر بعد میں وہ دوبارہ ان سے مکر گئے یا انہوں نے اس کو اون نہیں کیا. اب بھی انہوں نے اگر ان کو پتہ ہی تھا کہ اس طرح ہونا ہے تو کسی ایسی پارٹی یا ایسا پہلے ہی سے یہ پروگرام رکھتے، لیکن انہوں نے اپنی وہی روش رکھی ہوئی ہے. بلاول صاحب نے پرائم منسٹر سے مطالبہ کیا کہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، جو مجرم ہیں ان کو سزا ملے اور جو بے گناہ ہیں وہ باہر آ سکیں. تحریک انصاف نے آپ کے اس مطالبے کو ویلکم کیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، بلکہ اسد کیسر صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن کی جو بھی فائنڈنگ ہوگی ہم اس کو بھی تسلیم کریں گے. اب یہ ایک بہت اچھا جیسا ان کی طرف سے آ گیا ہے. کیا بلاول صاحب آپ شہباز شریف صاحب کو قائل کر لیں گے اس کے اوپر کمیشن بنانے پہ؟ جی بالکل، کیوں نہیں کریں گے، لیکن یہ جنہوں نے ابھی اس کو ایکسیپٹ کیا یا جس کو انہوں نے کہا کہ جی اچھی چیز ہے، کل جب چیئرمین بلاول صاحب تقریر کر رہے تھے کل تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ باتیں جو وہ کر رہے تھے، انہی کی بات کر رہے تھے. لیکن اگر کوئی سچ کہہ دیں تو اس پہ انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا ماحول کل کر دیا انہوں نے وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں. جوڈیشل بالکل بننا چاہیے کمیشن، اور یہ سامنے آنے چاہیے حقائق کہ کون ہے جس نے اس طرح سے کیا. یہ جب کبھی نہیں ہوا پاکستان میں کہ جی ایچ کیو پہ حملہ ہو، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہو، اور وہ جو ہمارے شہداء کی جو نشانیاں تھیں جس طرح ان کی بے حرمتی ہوئی، یہ کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہوا، اور جس پہ سب سے زیادہ خوش انڈیا تھا اس دن. تو اس پہ تو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور سامنے آنا چاہیے کہ کون اس میں ملوث تھا، کون اس کا منصوبہ ساز ہے، اور پھر ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے. آپ بھی وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں تھے اور بہت موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ رہے تھے. یہ کیا ہوا کہ یہ کرہ پھر تیسری دفعہ شاہ صاحب کے، آخر وہ بھی شاہ صاحب ہے، آپ بھی شاہ صاحب ہے، لیکن مراد علی شاہ صاحب کے حق میں کیوں نکل رہا ہے بار بار؟ ناصر حسین شاہ کے حق میں کیوں نہیں نکلا؟ مراد علی شاہ صاحب نے بہت اچھا پرفارم کیا، میرے سے سینئر بھی ہیں، اور باقی پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں سب ایلیجبل ہیں چیف منسٹرشپ کے لیے. لیکن یہ پارٹی قیادت نے فیصلہ کرنا تھا، لیکن ہم سب کا یہی فیصلہ تھا کہ مراد علی شاہ صاحب نے بہت اچھا پرفارم کیا. اور جو آپ یہ پہلے آپ نے بات کی کہ کس طرح اتنی ساری نشستیں چوتھی بار ہم لوگ گورنمنٹ بنا رہے ہیں، تو دیکھیں یہ وہ کارکردگی ہے، وہ کام ہے
جو پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے یہاں پہ پرفارم کیا، اسی وجہ سے 2008 سے زیادہ ہمیں سیٹیں مشکلات کے باوجود 2013 میں ملی. پھر 2018 جب ہمارے بہت سے لوگ جیلوں میں تھے، نااہل قرار دے دیے گئے، سخت ٹائم تھا، آر ٹی ایس بہادر کام کر رہا تھا، پی ٹی آئی کو ہر لحاظ سے سپورٹ تھی، اس کے باوجود بھی 18 میں ہم نے 13 سے زیادہ لی. اور اب الحمدللہ ہم نے 18 سے بھی زیادہ نشستیں لی. جن پارٹیز کی آپ نے بات کی، میرے لیے بہت قابل احترام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، لیکن ان کی ساری جیتی ہوئی سیٹیں تو کے پی میں گئی ہیں. وہاں پہ تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. یہاں جہاں ان کی کوئی سیٹ ہی نہیں تھی سندھ میں، مجھے بتا دیں کوئی ان کا ایک ایم پی اے کی کوئی سیٹ ہو یہاں پہ. پھر بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ جو الائنس تھا جو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ تھا، جس میں پی ایم ایل این بھی تھی، جے یو آئی ایف بھی تھی، ایم کیو ایم بھی تھی، جی ڈی اے بھی تھی، تب تو یہ ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے تھے. تو وہ پھر نواز شریف صاحب کی طرح پھر مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مجھے کیوں نکالا. جو اب احتجاج ہو رہا ہے یہاں پہ، اس میں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے اے آئیز اس سے جیت کے آئے. ہمارے تو مخالف تھے ایم کیو ایم، ہم تو ان کے ساتھ الیکشن لڑے ان کے سامنے.